إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انسان کی زندگی یہ ایک امتحان گاہ ہے جس کے اندر انسان کے پاس مختصر سا وقت، مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، اور اس امتحان گاہ میں ہم سب بھی ایک مختصر وقت کے لیے آئے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا. دنیا موجود ہوگی، لوگ بھی موجود ہوں گے، لیکن ہم میں سے شاید کوئی اس دنیا میں نہیں ہوگا. تو اسی لیے انسان کو اس وقت کو، اس دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھ کر، اللہ کی امانت سمجھ کر گزارنا ہے. اپنی منمانی، اپنی خواہشات، اپنی آرزوؤں کے پیچھے چلتے چلتے انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے، اتنا خود غرض ہو جاتا ہے، اپنے خالق، مالک، اپنے معبود کو بھلا بیٹھتا ہے، اور بھٹکتا بھٹکتا ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں سے واپسی کی امید ناممکن ہوتی ہے. یہ دنیا کی چند روزہ جو زندگی ہے ہماری امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، اس زندگی کا دورانیہ بہت ہی مختصر ہے. پہلی قوموں کی زندگیاں، ان کی عمریں ہزاروں سال ہوا کرتی تھی. نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر 950 سال ٹھہرے. انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی 1000 سال سے 50 سال کم، یعنی 950 سال اپنی قوم کے اندر سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے. ان کی عمریں اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی، اتنی لمبی ہوا کرتی تھی. ہماری اس امت کے اندر زندگی تو کم ہو گئی ہے، عمریں تو کم ہو گئی ہیں، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے اس کے بدلے میں ہمیں جو انعامات عطا فرمائے ہیں، ہماری امت کے اندر عمل کم ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑھ کر ہے. عمریں تھوڑی ہیں لیکن ان کے اجور، ان کے ثواب، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. چنانچہ ان ثواب کے موسم اور ان نیکیوں کے موسموں میں سے ایک موسم رمضان المبارک کا موسم ہے. یہ رمضان المبارک کا ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ امام کائنات علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کو اس مہینے کی خوشخبری دیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اتاکم شہر مبارک، تمہارے پاس ایک مہینہ آنے والا ہے جو بابرکت مہینہ ہے. ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کا الحاکمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازوں کو اللہ کریم بند کر دیتے ہیں. سرکش شیاطین اللہ ان کو جکڑ دیتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، تاکہ میرے یہ بندے، تاکہ یہ اللہ کی مخلوق
یہ آزاد ہو کر اللہ کی عبادت کرتی رہے۔ لیکن شیطان تو بندھا ہوا ہے، لیکن ہم نے اپنے اندر جو خواہشات کا شیطان پال رکھا ہے وہ پھر بھی ہمیں اللہ کا نہیں ہونے دیتا۔ آسمانوں سے اعلان ہوتے ہیں کہ یا باغی الشر، اے شر کو چاہنے والے، اے شر کے طالب، اب تو رک جا، اب تو حیا کر لے۔ وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل، اور اے نیکی کے چاہنے والے اب تو آگے بڑھ اور نیکیاں کر۔ لیکن ہم اس صدا پر، اس پکار پر ہم کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ہم اسی طرح جیسے روٹین میں ہماری زندگی گزر رہی تھی، جیسے روٹین کے اندر ہم گناہوں میں مست تھے، اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے تھے، رمضان کے آنے کے باوجود ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ رمضان تو تبدیلی کا مہینہ ہے، رمضان تو اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، رمضان تو ایسا مہینہ ہے شیطان جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر اپنے مالک سے تعلق مضبوط رکھ لیں، اپنے مالک سے رشتہ جوڑ دیں، تعلق جوڑ دیں، ایسا تعلق بنائیں کہ سال گزر جائے لیکن ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹنے پائے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہاں پہ توجہ کی بات یہ ہے کہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا، 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اب وہ افضل کتنا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر جو ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، ہم اپنی تربیت کریں، اپنے گھر والوں کی تربیت کریں، اپنے گھروں کے اندر وہ ماحول پیدا کریں جو چند سال پہلے ہمارے گھروں میں ہوا کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا شاید کچھ سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے ہم جب صبح کیا کرتے تھے، صبح کو اٹھتے تھے تو اس وقت ہمارے گھروں کے اندر سب سے پہلا کام جو ہوتا تھا وہ قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرتا تھا۔ بزرگ، گھروں میں مائیں، بیٹیاں، بچے سب سے پہلے نماز کے بعد گھروں میں قرآن کریم کھول کر قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج اس قرآن کی جگہ پہ ہمارے موبائلوں نے لے لی ہے۔ نیند سے اٹھتے ہیں سب سے پہلے جو ہماری نظر ہوتی ہے موبائل پر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ جو چیز تھی ہمارے اندر، ایک برکت والی چیز جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے اپنی بابرکت کتاب، مقدس ترین کتاب جس نے تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، تورات و انجیل جیسی عظیم کتابوں کو منسوخ کرنے والی کتاب قرآن کریم، اس کے نزول کا مہینہ رمضان ہے۔ تو جو رمضان کا مہینہ آیا ہے تو ہم اپنے اندر پہلی تبدیلی یہ پیدا کریں کہ گھروں میں جیسے ہمارے پہلے ماحول ہوا کرتا تھا، سب سے پہلے اٹھتے ہوئے جو ہم کام کیا کرتے تھے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، آج بھی اسی معمول کو اپنائیں۔ سب سے پہلے ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ہمارے گھروں سے تلاوت کلام پاک کی آوازیں آنی چاہیے، ہمارے گھروں میں تلاوت کی خوشبوئیں آنی چاہیے، تلاوت کی روحانیت ہونی چاہیے۔ اور قرآن کریم جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر میں شیاطین کا بسیرا ناممکن ہو جاتا ہے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، شیطان اور جادوگر اس گھر والوں کا نقصان نہیں کر سکتے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، ہمارے گھر والوں پر جنات کا سایہ ہے۔ ہم اس کے لیے توڑ کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، آولوں کے پاس جاتے ہیں، بعض اوقات صحیح العقیدہ لوگ
ایسے ایسے بدبختوں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں کہ جو اپنے ایمان سے بھی خالی ہوتے ہیں اور لوگوں کے ایمانوں پہ بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم جادو کا توڑ کروانے کے لیے، جنات کے توڑ کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگروں کے بارے میں جتنی وعیدیں فرمائی ہیں، ایسی وعیدیں ہیں کہ جادوگر اس کی سزا قتل قرار دی گئی ہے، اور جادو کے کام کو قرآن کریم نے کفر قرار دیا ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یہ جادو شیطانی کام ہے، کافر لوگوں کا کام ہے، اور یہ سرکش شیاطین جادوگر ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے۔ ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے یہ مسئلہ ہے ختم کر دیں، ہمارا اس جادو کا توڑ کر دیں۔ میرے بھائیوں، جادو کا توڑ تو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اس پہ مٹی جمی ہوئی ہے، مہینے ہو گئے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھیے۔ میں بھی اپنے دل سے پوچھوں، آپ بھی پوچھیں، پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک ہم نے کتنی مرتبہ قرآن کریم کو مکمل پڑھا ہے؟ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن کریم کو مکمل پڑھا ہوگا۔ میں اپنے آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ مضبوط بنائے۔ اللہ کی قسم، جب ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، کوئی جادوگر، کوئی جن، کوئی شیاطین، کوئی حاسد، کوئی شریر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جیسے قرآن روحانی طور پر اثر کرتا ہے، قرآن اسی طرح ظاہری طور پر بھی قرآن کریم کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا اثر ہی تو تھا کہ ایسے لوگ جو عرب کے لوگ جن کو تہذیب کا کوئی پتہ نہیں تھا، اللہ کریم نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا۔ یہ قرآن کریم نے ہی تو تبدیلی لائی ہے۔ تو سب سے پہلی بات، سب سے پہلی گزارش یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ اس مہینے کے اندر اپنا تعلق جوڑیں، تعلق کو مضبوط کریں۔ اور اگر گھر والوں میں سے کسی پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو قرآن کریم کو پڑھ کر ہم دم کریں۔ اور ایک اور حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ہم جب رات کو سوتے ہیں تو سوتے ہوئے دن بھر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو فوراً ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ اس وقت ہم چند چیزوں کا خیال رکھیں، چند چیزوں کا۔ ایک حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں نا، آخری دو آیات، آمن الرسول اور لا یکلف اللہ نفسا، یہ دو آیات، نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے یہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر یہ دو آیات لکھی، اور ان دو آیات کو جس گھر میں 3 راتیں پڑھا جائے اس گھر میں شیاطین وغیرہ اپنا اثر نہیں کر سکتے۔ اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ سے کہتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث ہے۔ تو ایسی گھر کے اندر جب ہم رات کو سونے لگیں تو سب سے پہلے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی یہ جو آیات ہیں دو، ان آیات کو پڑھ کر سوئیں۔ اور دوسرے نمبر پہ، بعض اوقات ہم دن میں کام کرتے ہیں، سستی سی چھائی ہوئی ہوتی ہے، کام میں دل نہیں لگتا، تھکاوٹ ہوتی ہے، اس کے لیے بھی امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وظیفہ اور ایک نسخہ بتایا ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ نے ان کو بتایا جب وہ آئی آپ علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کام کر کے تھک جاتی ہوں۔ یہ صحابیات ہیں، اپنا کام خود کرتی ہیں، آٹا خود پیستی ہیں، اپنے گھر کے کام خود کرتی ہیں، پانی خود بھر کے لاتی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابا جان کام کر کے تھک جاتی ہوں، بہت مشکل کام ہوتے ہیں، آپ کے پاس غلام آئے ہیں، مجھے غلام تو دے دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی تربیت کا انداز دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی تجھے ایسا نسخہ نہ بتاؤں، ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، اللہ تیری ساری تھکاوٹوں کو دور فرما دے، اللہ تیری ساری مشقتوں کو دور فرما دے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ضرور بتائیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رات کو سونے لگو، بستر پہ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو،
33 بار الحمدللہ پڑھو اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو، اللہ تیری ساری تھکاوٹوں کو دور کر دیں گے۔ یہ نسخہ زندگی میں پلے باندھ لیجئے، آپ کی رات کی تھکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی۔ دن میں کام کاج کر کے، محنت کر کے، کاروبار کر کے، مزدوری کر کے جو آپ کی تھکاوٹیں ہوتی ہیں، سستی آتی ہے، اللہ کریم ساری سستیوں کو دور فرما دیں گے۔ اور رات کو سوتے وقت تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے، وہ یہ کہ آیت الکرسی کو لازمی پڑھیں، آیت الکرسی لازمی پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو انسان رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہم چوکیدار مقرر کرتے ہیں نا رات کو کہ ہماری حفاظت کے لیے وہ سارے محلے میں جاگتا ہے، آوازیں لگاتا ہے تاکہ کوئی چور حملہ آور نہ ہو جائے، تو جو انسان پھر اس چوکیدار کو مہینے کے بعد پیسے دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے ایک چوکیدار مقرر کر دیتا ہے، اور وہ ایسا چوکیدار جس کو نیند نہیں آتی، نیند سے مبرہ ہے، ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اللہ، وہ فرشتہ اس انسان کی حفاظت کرتا ہے، ساری رات شیطان کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا، ساری رات شیطان کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا۔ تو رات کو یہ مسنون اذکار پڑھ کے سنیں، ان میں سے اکثر جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کے اندر ہم قیام اللیل کریں، قیام اللیل، نفل نماز، رات کو تراویح پڑھیں، تراویح کے علاوہ جو اللہ توفیق دے وہ نماز پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان، جو شخص، جو مسلمان ایمان کی حالت میں مومن ہو اور رمضان المبارک کے اندر ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، یہ نہ ہو کہ لوگوں کو دکھلانا مقصود ہو، یہ نہ ہو اپنی ذاتی غرض مقصود ہو، اللہ کی رضا کے لیے جو انسان رمضان المبارک کے اندر قیام کرتا ہے، اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کہنا آسان ہے، ہم کتنے گناہگار ہیں، اگر ہم بیٹھ جائیں اپنے گناہوں کو لکھنے کے لیے، اپنے گناہوں کو شمار کرنے کے لیے، دفتر ختم ہو جائیں گے، کاپیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہمارے گناہ جو ہے وہ شمار سے باہر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان مومن ہے، ایمان کی حالت میں رمضان کے اندر قیام کرتا ہے، احتسابا، اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا ثواب کی امید اللہ کے سے رکھنی چاہیے، اللہ کے علاوہ سے نہیں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انسان اس نیت سے عمل کرتا ہے، اس نیت سے کوئی نیک کام کرتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر نیک کہیں، لوگ مجھے یہ کہیں کہ یہ بڑا عابد ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا قرآن پڑھنے والا ہے، اس کی تو آواز بڑی پیاری ہے، یہ تو لمبے لمبے قیام کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مبارک یاد کر لیجئے، سن لیجئے، جس کو بیان کرنے کے لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے ہیں، حدیث بیان کرنا شروع کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، دوبارہ افاقہ ہوتا ہے، دوبارہ بیان کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ غشی آ جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد افاقہ ہوتا ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم سے جن کو بھڑکایا جائے گا وہ 3 لوگ ہوں گے۔ کون سے 3 لوگ؟ جن کے بڑے عظیم اعمال ہیں، بڑے اونچے اعمال ہیں، اعمال کے حساب سے تو دنیا والوں نے سب سے اونچے ہیں، لیکن جہنم کے اندر سب سے پہلے ڈالے جائیں گے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے پاس ایک شہید کو لایا جائے گا، وہ آ کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ سے کہے گا اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرے راستے میں لڑتا رہا، داد شجاعت دی، میں نے اپنی جان تیرے راستے میں قربان کر دی، اللہ میرا حق تو جنت کا بنتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو میرے راستے میں نہیں لڑا، تو اس لیے لڑتا رہا کہ لوگ کہیں یہ بڑا بہادر تھا، بڑا مجاہد تھا، بڑا دلیر تھا، بڑا شجاع تھا، لوگوں نے کیا دیا، جاؤ فرشتوں اس کو جا کر جہنم میں ڈال دو۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں قاری قرآن کو لایا جائے گا، قاری قرآن
کہے گا اے اللہ میں دنیا کے اندر قرآن پڑھا کرتا تھا, قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا, میں تیرے راستے میں لوگوں کو قرآن سکھایا کرتا تھا, تیری رضا کے لیے کیا کرتا تھا. اللہ فرمائیں گے کذبتا, تو نے قرآن تو پڑھا ہے, قرآن لوگوں کو سکھایا بھی ہے, لوگوں کو سنایا بھی ہے, رمضان کی راتوں میں بھی قرآن پڑھا ہے, دن میں بھی قرآن پڑھا ہے, لیکن تیرا مطمع نظر, تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں یہ بڑا قاری ہے, اس کی آواز بڑی پیاری ہے, اس کی تو آواز بڑی خوبصورت ہے, تو جھوٹا ہے. فرشتوں کو کہیں گے جاؤ اس کو جا کے جہنم میں ڈال دو. تیسرے آدمی کو لایا جائے گا, بڑا مالدار آدمی تھا, دنیا کے اندر بڑا مال خرچ کیا کرتا تھا. اللہ کی بارگاہ میں آئے گا, کہے گا اللہ میں نے دنیا کے اندر اپنا مال خرچ کیا, تو نے مجھے مال دیا, میں نے خرچ کیا. اے اللہ خیر کا کوئی بھی راستہ, کوئی بھی خیر کا کام, کوئی بھی نیکی کا کام, اے اللہ جہاں مجھے پتہ چلتا میں وہاں ضرور اپنا مال خرچ کرتا تھا, میرا حق تو جنت کا بنتا ہے. اللہ فرمائے گے کذبتا, تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے. تو کس لیے لوگوں کے اندر مال خرچ کیا کرتا تھا؟ تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ تو بڑا سخی آدمی ہے. فقد قیل, لوگوں نے کہہ دیا, تیرا بدلہ دنیا والوں نے تجھے دے دیا, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سخی ہے, جاؤ آج میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو, تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ کریم ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. تو جو عمل کرتے ہیں ہم, اس کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. ریاکاری سے انسان کا عمل برباد ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. حدیث قدسی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں انا اغنى الشرکاء, یعنی شرک, میں شرکاء کے شرک سے بیزار ہوں, بری ہوں. من عامل عملا, جس نے کوئی ایسا عمل کیا اشرک فیہ معی غیری, اس نے اس عمل کے اندر میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا ہے. اللہ فرماتے مجھے ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عمل کرے خالص اللہ کے لیے, اس کے علاوہ کسی کے لیے نہ ہو, نہ کسی کو دکھلانے کے لیے عمل ہو, نہ ہی قبر و حجروں پہ عمل ہو, صرف عمل کریں خالص اللہ کے لیے. عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو, خالص اللہ کے لیے ہو. ہم خالص چیز پسند کرتے ہیں, کھوٹ والی چیز ہم پسند نہیں کرتے, تو ہمارا مالک کھوٹ والی چیز کیسے پسند کرتا ہے؟ عمل کے اندر اخلاص ہو, کھوٹ نہ ہو. اور دوسرے نمبر پہ عمل سنت کے مطابق ہو, جس پہ امام کائنات علیہ السلام کی مہر ہو, وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے. اگر عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے یا وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے, تو ایسا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ رمضان المبارک کے اندر ہم جو نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں, اس میں سے یہ بھی ہے کہ ہم ایسا عمل کریں جو ہمارے اندر کوئی خامی ہے, کمی ہے, کوتاہی ہے, جو سارا سال ہم چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم نہیں چھوڑ سکتے. رمضان المبارک کے اندر وہ چھوڑنے کے لیے ہم کوشش کریں اور اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو چھوڑیں, تاکہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے کہ اگر کبھی موقع آئے تو اللہ کے سامنے اپنا وہ عمل پیش کر سکیں. کہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے کہ جب کوئی مصیبت ہے, تکلیف ہے, ہم اللہ کے ہاں وہ عمل پیش کر سکیں. ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایسا عمل ضرور ہونا چاہیے. جیسا آپ بہت دفعہ حدیث سن چکے ہیں کہ 3 لوگ جو جا رہے تھے بنی اسرائیل کے, بارش آ گئی, طوفان آ گیا, ان تینوں لوگوں نے ایک غار میں پناہ لی. غار کا پتھر گیا, لمبا واقعہ ہے, میں مختصر بیان کر رہا ہوں. غار کا پتھر گرا, غار کا منہ بند ہو گیا, تو انہوں نے بڑا زور لگایا, بڑے دھکے لگائے, پتھر 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا. تو انہوں نے کہا کہ اب موت کا انتظار کریں. کسی نے کہا بھائیو اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہیں, آؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں, اپنے نیک اعمال اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں, شاید اللہ کریم اس ہمارے ان اعمال کی بنا پر ہمیں نجات عطا فرما دے. 3 لوگ تھے, تینوں کے پاس ایسی نیکیاں تھی, اللہ کی قسم ان کی ایسی نیکیاں تھی کہ ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان اور کوئی نہیں تھا. ایک کہنے لگا اے اللہ, میں ایک دفعہ ایک مزدور کو رکھا, مزدور کو جب شام کو اجرت دینے کی باری آئی تو وہ کسی بات پہ ناراض ہو کے اجرت نہیں لی اور چلا گیا.
میں نے اس کے جو اجرت کے پیسے تھے ان سے جانور خریدا اور اس کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کافی عرصے بعد وہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میری اجرت مجھے دو۔ میں نے کہا یہ جو جانور چل رہے ہیں جا یہ لے جا، یہ سارے تیرے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ مذاق مت کرو، میری اجرت تو تھوڑی سی بنتی ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ تیری جو اجرت کے پیسے تھے میں نے ان سے یہ مال خریدا اور ان کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، جاؤ یہ سارا تیرا مال ہے، بڑا ہے یہ سارا تیرا ہے، اس میں سے میرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اے اللہ اس نے سارے کا سارا مال لیا اور چلا گیا۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے ہے، دیکھیں یقین سے کہہ رہا ہے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے ہے تو ہمیں اس غار کے پتھر سے نجات عطا فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پتھر تھوڑا سا ہلا لیکن ابھی مکمل نکلنے کی جگہ نہیں بنی۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے مکمل نجات کیوں نہیں دی؟ کیونکہ اللہ نے باقی دو کے اعمال بھی ہمارے سامنے رکھنے تھے۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میں بکریاں چراتا ہوں، میری یہ عادت ہے کہ میں جب مال چرا کر گھر لے آتا ہوں سب سے پہلے اپنے والدین کو ان کا دودھ پیش کرتا ہوں۔ والدین کی خدمت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ذرا والدین بزرگی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو اولاد ان کو آنکھیں دکھانا شروع ہو جاتی ہے، اولاد ان کی بات سننا گوارا نہیں کرتی، اولاد کہتی ہے ان کو کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان سے مشورہ گوارا نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں ہمارے والدین ہمارے بزرگ یہ گھروں کی برکتیں ہیں، یہ گھروں کی رونقیں ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ جو بڑوں کی برکتیں ہوتی ہیں بڑوں کے چلے جانے کے بعد پھر وہ برکتیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں۔ اختلافات بڑوں کے بعد پیدا ہوا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو والدین کی عظمت اور فضیلت ذکر کی ہے، جب انسان وہ پڑھتا ہے انسان وہ سنتا ہے تو انسان اس بات پہ غور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ والدین کا حق اولاد پہ کتنا ہے۔ لیکن ہم اس چیز سے اتنے دور ہیں کہ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ تعلق بہت کمزور ہو چکا ہے۔ والدین کے پاس بیٹھا کریں، ان کی بات سنا کریں، ان کی دلجوئی کیا کریں، ان کی خدمت کیا کریں۔ اللہ نے ان کے لیے ان کی خدمت کے اندر جو عظمتیں جو برکتیں رکھی ہیں وہ اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، اللہ آخرت میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ یہ والدین کی خدمت کا صلہ ہی تو ہے کہ اویس کرنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود ہیں لیکن آپ کی زیارت کے لیے حاضر نہیں ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا تھا کہ اویس کرنی تمہارے پاس آئے گا۔ صحابہ کرام وہ آئے گا یمن کے علاقے سے آئے گا، اس سے اپنے لیے ضرور دعا کروانا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اویس کرنی آتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ اویس کرنی ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں کی خدمت نے اس کو میرے پاس آنے سے روک لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی جنتوں کی بشارت پانے والے اس ماں کے خادم سے دعائیں کروا رہے ہیں۔ آج کے نوجوان اپنے والدین سے بہت دور ہو چکے ہیں، والدین کی خدمت سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ کاروبار کو ٹائم دیں، پڑھائی کو ٹائم دیں، لیکن روزانہ ایک وقت مقرر کریں، اپنے والدین کے پاس بیٹھیں، ان کی دلجوئی کریں، ان کی باتیں سنیں، ان سے مشورے طلب کریں۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ میں سب سے پہلے آ کے والدین کو دودھ پیش کیا کرتا تھا، ایک رات میں ذرا دور چلا گیا، جب میں واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، میں نے اپنے والدین کے لیے دودھ نکالا، دیکھا وہ سو چکے ہیں، اللہ میں وہ دودھ لے کر کھڑا رہا، میرے بچے روتے رہے، لیکن میں نے کہا اگر والدین کو اٹھاتا ہوں بیدار کرتا ہوں ان کی نیند میں خلل آئے گا، میں نے یہ گستاخی نہیں کی۔ اے اللہ بچے رو رہے ہیں، دودھ مانگ رہے ہیں، میں نے بچوں کو بھی دودھ نہیں دیا، اس لیے کہ والدین سے پہلے میرا دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ والدین سے پہلے کسی کو ترجیح دوں۔ اے اللہ وہ سوئے رہے، میں نے ان کو بیدار نہیں کیا، دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہوا، اے اللہ وہ خود اٹھے، خود بیدار ہوئے، تب میں نے دودھ کا پیالہ ان کے ہاں پیش کیا۔ اے اللہ میرا عمل اگر تیری رضا کے لیے ہے تو ہمیں اس غار سے نجات عطا فرما۔ پتھر اور ہلا لیکن ابھی مکمل نہیں۔ تیسرا آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ تجھے پتا ہے میں اپنے چچا کی بیٹی سے محبت کیا کرتا تھا، میں نے اس کو دعوت گناہ دی، اس نے انکار کر دیا، ایک رات مجبور ہو کر ایک دن میرے پاس آئی قرضہ لینے کے لیے، میں نے شیطانی خواہش کا اظہار کیا، اے اللہ اس نے کہا انکار کر دیا، مجبور تھی،
لیکن پھر جب میں نے کہا کہ اگر میری بات مانو گی تب یہ قرضہ ملے گا، اے اللہ اس نے میری بات مان لی۔ جب میں گناہ کے لیے تیار ہو گیا، راضی ہو گیا، وہ بھی راضی ہو گئی، اس نے مجھے صرف ایک کلمہ کہا جس نے میرے دل کی دنیا بدل دی۔ اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا۔ اے اللہ صرف ایک کلمہ سن کر میں اپنے گناہ کے ارادے سے باز آ گیا۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا، اے اللہ دنیا والوں میں سے بھی کسی نے نہیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، سارے دروازے بند ہو چکے تھے، اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس پتھر سے نجات عطا فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ان کی دعا کی برکت سے پتھر کو ہٹایا اور وہ سارے نکل کے اپنے راستے پہ چلے گئے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے، ہمارے پاس تنہائیوں کا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم اللہ کے ہاں پیش کر سکیں؟ سیدنا یوسف علیہ السلام جب سارے دروازے بند ہو گئے، دعوت گناہ دی گئی، سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب انکار کیا تو اللہ نے بدلے میں کیا دی؟ دنیا کی بادشاہتیں عطا کی، آخرت کا اجر تو ہے ہی ہے، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو بادشاہ بنا دیا۔ اللہ کے ڈر سے چھوڑا ہوا ایک عمل، اللہ کے ڈر سے چھوڑا ہوا ایک گناہ، اللہ اس کے بدلے میں دنیا میں بادشاہتیں عطا کر دیتے ہیں۔ ہم دل میں سوچیں، غور کریں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے مصیبت کے وقت ہم پیش کر سکیں۔ رمضان کے اندر کوشش کریں ایسا کوئی عمل ضرور کریں کہ اس کا گواہ ہمارے اور ہمارے خالق کے درمیان اور کوئی نہ ہو، جو صرف ہمارے خالق کے لیے ہو، ہمارے مالک کے لیے ہو اور کوئی اس میں شریک نہ ہو۔ اور چوتھے نمبر پہ رمضان المبارک کے اندر چند اوقات ہیں جن کے اندر ہم اللہ سے دعا کر کے اپنی التجائیں، آرزویں اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا وقت سحری کا وقت ہے۔ سحری کا وقت ایسا وقت ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ہر رات آخری پہر آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے بیمار ہے جو مجھ سے شفائیں مانگے، کوئی ایسا ہے جو گناہگار ہو گناہوں کی معافی مانگے، تنگ دست ہو غربت کے خاتمے کی معافی مانگے، غربت کے خاتمے کی دعا کرے۔ اللہ آسمان پہ آ کے صدا لگاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ سے دعا کریں، تھوڑا وقت تنہائی کے لیے نکالیں، اللہ کے سامنے بیٹھ کے اپنے آنسو بہائیں۔ ہمارا یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، اللہ کو منا سکتا ہے۔ جہنمی روئیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے، پیپ خون بہنا شروع ہو جائے گا، لیکن ان کی آگ نہیں بجھے گی۔ دنیا کے اندر صرف ایک آنسو مکھی کے پر کے برابر اگر ہماری آنکھ سے گر گیا، اللہ کے ڈر سے اللہ اس آنسو کے بدلے جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ دوسرا وقت افطاری سے پہلے کا وقت ہے۔ جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو اس کو اجرت دینے کا ٹائم آتا ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ کیوں؟ مالک خوش ہوتا ہے اس نے میرا کام کیا ہے۔ روزے دار سارا دن اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری کے وقت یہ پہلا اجرت کا ٹائم ہے۔ ایک تو آخرت میں ہوگا، دنیا میں افطاری کے ٹائم اس کی اجرت کا وقت ہوتا ہے، کام کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میں نے یہ روزہ تیرے لیے رکھا ہے، اللہ دنیا والوں کو نہیں پتا، اے اللہ یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ دنیا والوں کو نہیں پتا کہ میں روزے دار ہوں یا نہیں ہوں۔ انسان نماز پڑھتا ہے نا، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتا ہے نظر آتا ہے، لیکن روزہ جو ایسا عمل ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ تو اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ کل عمل ابن آدم کا ہر عمل اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کو اجر دگنا کیا جاتا ہے، 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ انسان نے میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ کیوں؟ باقی اعمال نظر آتے ہیں، روزہ نظر نہیں آتا۔ یہ انسان کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ تو اس وقت بیٹھیں، اللہ سے مانگیں، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں کتنا سکون آئے گا، کتنا اطمینان آ جاتا ہے، کتنی ہماری زندگیوں میں برکتیں آ جاتی ہیں۔
پریشانی ختم ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں پریشانی ختم ہو، لیکن ہم پریشانی کو ختم کرنے والے اسباب نہیں اپناتے. زیادہ پیسے کے ساتھ پریشانی ختم نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ملتا. زیادہ دوستوں کے ساتھ اطمینان نہیں ملتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوا کرتا ہے. اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو منائیں. جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو انسان جھونپڑے میں رہنے والا ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے دل میں اطمینان کی دولت عطا کر دیتے ہیں، اس کے اندر اطمینان کی دولت ڈال دیتے ہیں. وہ انسان مطمئن ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، اس کی زندگی حشاش بشاش ہو جاتی ہے. تو اللہ کو منائیں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کو منانے میں انسان کے دل کا سکون ہے. اور اسی طرح جمعہ کا دن ہے آج. جمعہ کے دن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی کے اندر جو انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. اور وہ گھڑی مختصر سی ہے. اور اس گھڑی کے بارے میں اکثر علماء نے لکھا ہے کہ وہ عصر سے لے کر مغرب تک ہے. عصر سے لے کر مغرب تک اس وقت بیٹھیں، مسجد میں بیٹھیں، اپنے گھر میں بیٹھیں، کوشش کریں مسجد میں آ جائیں. یہ وقت ہم اللہ کے لیے نکالیں، اپنی ساری پریشانی اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ سے مانگیں. اگر اللہ ہماری پریشانیوں کو دور نہ کریں پھر کہیں. تو تیسرا عمل یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں، خاص وقتوں میں اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں. اور اسی طرح اگر رمضان المبارک کے اندر اللہ ہمیں اور نیکیوں کی توفیق دیتا ہے تو ہم اور نیکیاں بھی کریں، اللہ کے لیے کریں. اللہ نے اس کا بدلہ جو دینا ہے، اللہ نے جنت کے اندر نا ایک خاص دروازہ رکھا ہوا ہے، خاص دروازہ. جیسے مہمان خصوصی ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل الگ گیٹ ہوتا ہے، باقی لوگ ایک گیٹ سے آتے ہیں، لیکن جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں ان کے الگ دروازہ ہوتا ہے. جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان. الریان نام ہے اس کا. آپ اسلام فرماتے ہیں کہ لا يدخلہ الا الصائمون، یہاں سے صرف اللہ کے وہ خاص مہمان جو روزہ رکھا کرتے تھے وہ داخل ہوں گے. ہم بھی اس بات کا تصور ذہن میں لائیں کہ ہم اللہ کے خاص مہمان ہیں. اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے تو ہم اس دروازے سے داخل ہونے والے بن جائیں. یہاں پہ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دیا اس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے فحش کاموں سے، منکرات سے اپنے آپ کو روک دینا اس کا نام روزہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے تو فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان من لم يدع قول الزور والعمل به، جو انسان قول زور کو نہیں چھوڑتا. قول زور کیا ہوتی ہے؟ ہر حرام بات، ہر غلط بات، جھوٹ، غیبت، چغلی، کسی کو تکلیف دینا زبان کے ساتھ. من لم يدع قول الزور، جو قول زور کو نہیں چھوڑتا، غلط باتوں کو نہیں چھوڑتا، والعمل به، گناہ والے کاموں کو نہیں چھوڑتا، اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، ایسے روزے دار کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ دوسری حدیث کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ کئی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، ان کا حصہ صرف بھوک اور پیاس ہے، بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. روزے دار جب روزہ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، جب روزہ رکھ کے دن گزارتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو نقصان نہ دے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اس کے مالک کو ناراض کر دے. اگر کوئی اس سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اس کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس کو کہے انی صائم، کہ میں روزے دار ہوں تو اس لیے میں نے اپنے آپ پہ کنٹرول کیا ہوا ہے. روزہ کنٹرول کی جو ہے انسان کو ترغیب دیتا ہے، انسان کو تربیت دیتا ہے. اگر کوئی اس کو برا بھلا کہتا ہے، لینے جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے، کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، اپنے آپ پہ صرف اس لیے کنٹرول کرے کہ میں نے اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. میں ایسے کسی کام میں پڑھ کے اپنے روزے کو ضائع نہیں کر سکتا، اس کے اجر کو ضائع نہیں کر سکتا. تو وہ روزہ ایسا روزہ ہے جس کا
اثر انسان اس زندگی میں بھی دیکھتا ہے اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تو اس کے لیے مہمانیاں ہی مہمانیاں ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنا ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو روزہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، جس روزے سے اللہ راضی ہو جائے، جس روزے سے ہمارے گناہ دھل جائیں، جس روزے سے ہماری دنیا بدل جائے، جس روزے سے ہمارے دلوں میں اطمینان آ جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب